السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آج کی گفتگو کا عنوان 8 ایسی حالتیں جن میں فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ 8 مقامات، 8 کیفیتیں جس میں فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یقیناً ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے دوسرے دعا کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے دوسرے مسلمان دعائیں کریں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ خوش نصیب جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ ان 8 حالتوں میں سے پہلی حالت وہ ہے کہ جب انسان پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنا یقیناً اجر و ثواب کا کام ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر انسان کی یہ کوشش ہو کہ میں پہلی صف میں نماز ادا کروں، اور وہ کوشش کر کے پہلی صف میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، صحیح الجامع 184 نمبر حدیث، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مگر پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جلدی کوشش کر کے آنا لازم ہے، کہ انسان جلدی آئے اور آ کر پہلی صف میں نماز کے لیے جگہ حاصل کرے۔ مگر یہ درست نہیں ہوتا کہ انسان لیٹ آئے اور پھر لوگوں کی گردنوں سے گزرتا ہوا، پھلانگتا ہوا جا کر پہلی صف میں شریک ہو جائے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ انسان جلدی آنے کے باوجود پہلی صف میں شریک ہی نہ ہو، پیچھے بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حالتوں سے منع کیا، کہ لیٹ آنا اور لوگوں کی گردنوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا، اور تو جلدی جانا لیکن پیچھے بیٹھ جانا، آگے بڑھنے کی انسان کے دل میں جستجو ہی نہ ہو۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیچھے رہ رہے تھے، یعنی آگے صفوں میں آنے کی بجائے پیچھے بیٹھ جاتے،
تو آپ نے فرمایا آگے آیا کرو، میرے پیچھے کھڑے ہوا کرو، پہلی صفوں کو پہلے پورا کیا کرو۔ لہذا ایک تو پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب، اور دوسرا اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے کے لیے پہلی صف میں شریک ہوں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ دوسری حالت، انسان جب نماز ادا کر لے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہیں بیٹھ کر مسنون اذکار کیے جائیں، اور جب تک وہاں بیٹھے رہیں فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کو معاف کر دے، اس کی توبہ اللہ قبول کر لے۔ اور یہ فرشتوں کی دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا اس کا وضو نہ ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ یعنی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا، جتنا جلدی آئیں گے باجماعت نماز ادا کریں گے، اور نماز ادا کرنے کے بعد جلدی جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس جگہ بیٹھیں۔ جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ جو پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے والے ہیں وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ پچھلی صفوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دیر سے آنے کی وجہ سے ان کی 1 2 رکعتیں 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو آگے صفوں میں شریک ہیں وہ سلام پھیر کر مسنون اذکار بھی نہیں کریں گے اور جلدی اٹھ جائیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، مسنون اذکار سے بھی جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہوئے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر وہاں بیٹھیں گے کچھ دیر کے لیے تو فرشتوں کی دعاؤں کے بھی مستحق بنیں گے۔ تیسرا عمل، بیمار کی عیادت کرنا۔ یقیناً اللہ حکم الحاکمین نے انسان کے ساتھ صحت اور بیماری دونوں حالتیں لگائی ہیں۔ کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بیمار ہوا ہے تو کل کو کوئی اور بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو بیماری میں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا، ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ جب انسان کسی کی تیمارداری کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صبح کو تیمارداری کے لیے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو تیمارداری کے لیے جائے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ جنت میں اسے ایک باغ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تیمارداری اس ارادے سے کی جائے کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تیمارداری کرنے والے کا مریض پر کوئی احسان نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ نے جو حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازم کیا ہے اس حق کی ادائیگی کے لیے انسان جاتا ہے، اور دوسرا تیمارداری کے لیے جا کر اس کے لیے دعا کرے، لا بأس طہور انشاءاللہ، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور تیمارداری کر کے جلد واپس آ جائے تاکہ مریض اور اس کے لواحقین کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے۔ تو ایسے تیمارداری کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں۔ نمبر 4، ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے اس کا دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا ارادہ صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مل آؤں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2567، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس گزرنے والے سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کا تو بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ وہ بولتا ہے نہیں، کوئی احسان نہیں ہے اس کا مجھ پر، بس اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ کہتے ہیں انی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیرے پاس، اور یہ پیغام دے کر بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جیسے تو اپنے اس مسلمان بہن بھائی سے ملنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، اس طرح اللہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بھی اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملنا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ نمبر 5، کسی مسلمان کی اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرنا۔ کوئی ہمارا بہن بھائی موجود نہیں ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ جب ہم کسی کے لیے دعائیں کریں گے اس کی عدم موجودگی میں، تو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو اپنے کسی بہن بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ،
ایک تو اس کی دعا اپنے بہن بھائی کے حق میں جو وہاں موجود نہیں ہے اللہ قبول کرتا ہے، اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل۔ بندہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو وہاں موجود نہیں ہے، تو فرشتے آمین بھی کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تو نے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ سب اللہ تجھے بھی عطا کرے، وہ اللہ سب تجھے بھی عطا کرے۔ اللہ صحیح مسلم 2732۔ نمبر 6، چھٹی حالت، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمتیں بھیجے، فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، دین سکھانے والے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ایک استاد کے لیے، دین سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یقیناً دین کی تعلیم دینا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بالخصوص جب اس کے لیے فرشتے دعا کریں۔ نمبر 7، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کو اپنے بستر پر باوضو ہو کر سو جائے، یعنی باوضو ہو کر رات کو سو جائے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں۔ بندہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، یہ باوضو سویا تھا۔ وضو کر کے سونا ظاہر ہے کہ جب انسان سوئے گا تو وضو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن سونے کا آغاز باوضو ہو کر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا آخری نقطہ، فرشتے جس کیفیت میں انسان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ سحری کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، صحیح ابن حبان۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں سحری کھانے والوں پر، اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ سحری کا کھانا یہ برکت والا کھانا ہے، پھر سحور لبرکتن، سحری کے کھانے میں برکت ہے. تو اسی طرح سحری کھانے والا شخص جب سحری کھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں رات کو زیادہ کھایا، سو گئے، سحری کے وقت اٹھتے ہی نہیں ہیں، سحری کرتے ہی نہیں ہیں. ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین، اس کھانے میں اللہ برکتیں نازل فرماتے ہیں. تو ایسے لوگ ایک تو خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ 8 ایسے مقامات ہیں جب فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یقیناً ہم سب دعاؤں کے اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں. ہمیں شدید ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے دعاؤں کی، اللہ کی رحمتوں کی، کیونکہ اللہ کے بغیر تو کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے فرشتے جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.